بیان کرتے ہیں وَأَسْكَنَهُ بِحُبُوبَةِ جِنَانِهِ بِكَسْرِ الجیم قَالَ قُدِّسَ سِرُّ فِي الْحَاشِيَةِ بِحُبُوبَةُ الدَّارِ وَسْطُهَا وَهِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَسْطُهُ وَخِيَارُهُ انتہا۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں اسکنہو، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محشی نے جو محبوبہ کے مختلف معنی تھے ان میں سے زیادہ جو اہم تھا اس کو بیان کیا۔ محبوبہ بکسر الجیم، محبوبۃ الدار یعنی اس کا وسط، دار کا وسط، اور وہ ہر چیز میں سے اس کا وسط اور اس کا خیار۔ یہاں سے بیان کرتے ہیں مولانا، سوال یہ ہوتا ہے شارح کے قول پر کہ وَهِيَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہاں جو واو ہے یہ واو کون سی ہے؟ کیا یہ واو تفسیریہ ہے کہ ماقبل کی تفسیر بیان ہو رہی ہو، یا واو عاطفہ ہے؟ اگر واو تفسیریہ بنائے تو جو معنی حاصل ہوگا محبوبہ کا وہ ایک ہی معنی ہوگا، یعنی ہر چیز کا وسط اور اس کا خیار، کیونکہ تفسیریہ بن جائے گی نا، یعنی محبوبۃ الدار کی تفسیر آگے ہو رہی ہے۔ اور اگر بنائے واو عاطفہ، واو عاطفہ کی صورت میں محبوبہ کے معنی میں دو احتمال ہیں، یا تو اس سے مراد وسط دار ہوگا، یعنی دار کا وسط آگے عام ہے، چاہے وہ وسط جو ہے خیار ہو یا نہ ہو۔ دوسرا معنی کہ وہ وسط ہوگا، ہر چیز کا وسط ہوگا، چاہے دار کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، یعنی وہ وسط جو ہے دار کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ تو کہتے ہیں پہلی صورت میں معنی درست نہیں بنتا، کیونکہ اس وقت عام خاص من وجہ کی تفسیر واحد، یعنی ایک تفسیر دوسرے کے ساتھ لازم آئے گی، جس کی مثل کتابوں کے اندر نہیں پہچانی جاتی، یعنی ان میں سے ایک مفہوم جو ہے دوسرے مفہوم کے تفسیر نہیں بن سکتا، لہذا واو تفسیریہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح واو عاطفہ کی صورت میں کہ چونکہ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسری صورت میں دوسری لا سبیل الی الثانی، دوسری معنی کی طرف بھی کوئی راہ نہیں، کیونکہ محبوبہ کا معنی اگر بیان کرنا تھا وَهِيَ كُلِّ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَسْطُهُ، آگے بیان کیا تو پھر وسطھا پیچھے جو بیان کیا تو یہ تو تکرار پایا گیا، اور تکرار جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ واو عاطفہ سے پہلے بھی وہی معنی بیان کیا گیا ہے، واو عاطفہ کے بعد بھی وہی معنی بیان کیا گیا، یعنی وہ حرف عطف کی صورت میں، واو حرف عطف کی صورت میں پہلا احتمال تفسیریہ کا تھا، دوسرا احتمال واو عاطفہ کا۔ تو اس کے لیے وہی من کل شیء والی عبارت کافی تھی، پہلے والی عبارت ذکر کرنا یہ تکرار ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں مولانا، ہم پہلی شق کی اختیار کرتے ہیں، یعنی شق کے اول واو تفسیریہ والی، اور باقی رہا جو آپ نے کہا عموم خصوص من وجہ، ان دو مفہوموں کے درمیان جو ہے، ان دونوں مفہوموں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، یہ ہم نہیں مانتے بلکہ مساوات ہیں، کیونکہ یہ محبوبہ کی دار کی طرف اضافت ہے پہلی عبارت میں، بطریق تمثیل ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ وسطھا، یہ جو ہا ضمیر کی طرف اضافت پائی جا رہی ہے، وسط کی ہا ضمیر کی طرف اضافت،
یہ اضافت، اس اضافت کو عہدی اضافت کہا گیا ہے، اضافت عہدیہ. اور اضافت عہدیہ کی صورت میں معہود جو ہے وہ خیار ہے. جی. اور آگے والی عبارت سے بھی مراد خیار، یعنی اس کی آگے تفسیر بیان کر دی گئی. تو اب اس اعتبار سے جو آپ نے اعتراض، یعنی جس چیز کو اعتراض بنا کر بنیاد بنا کر اعتراض کیا تھا عموم خصوص من وجہ والی، وہ یہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ مساوات پائی جا رہی ہے ان دونوں کے درمیان. اور مساوات کی صورت میں بعد والا جملہ پہلے والے جملے کی تفسیر بن سکتا ہے. اور کہتے ہیں متساویین میں سے ایک کی دوسرے کے ساتھ تفسیر کرنا یہ شائع ہے، یعنی عام ہے. دوسرا یہ اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں مولانا اسکنہ، یہ اسکان سے ہے. اسکنہ اسکان سے مشتق ہے اور یہ باب افعال کا مصدر ہے. یعنی اس کے اندر دو احتمال ہیں. پہلا احتمال کہ اسکان سے مشتق ہو اور باب افعال کا مصدر ہو، اور حمزہ اس میں سلب کے لیے، کیونکہ باب افعال کا ایک خاصہ ہے، حمزہ اس میں سلب کے لیے آتا ہے. تو اس اعتبار سے تو معنی ہی درست نہیں بنتا، کیونکہ جب سلب کے لیے، حمزہ سلب کے لیے ہو تو مطلب یہ بنے گا اللہ یسکنہ اللہ تعالی فی وسط الجنہ، یعنی اللہ تعالی وسط جنت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے آرام نہ دے، یا یعنی کہ سکونت اختیار نہ فرمانے دے. یہ معنی جو ہے الٹا ان کے خلاف بد دعا ہے، یہ معنی تو درست نہیں ہے. اور دوسرا اسکنہ یا پھر سکون سے مشتق ہے، یہ دوسرا احتمال ہے. سکون سے یعنی وہ سکون جو حرکت کی ضد ہے، یہ معنی بھی درست نہیں ہے. اس معنی کے اعتبار سے مطلب بنے گا اللہ تعالیٰ انہیں یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو وسط جنت میں جگہ تو عطا فرمائے، لیکن سکون کی حالت میں، نہ کہ حرکت کی حالت میں، یعنی وہ حرکت نہ کر سکیں. یہ بھی معنی درست نہیں ہے. تو پھر یہاں کون سا معنی ہے؟ یہ شارح کے مناسب نہیں ہے، شارح کے لیے مناسب نہیں کہ مصنف کے حق میں ایسے الفاظ کہیں، کیونکہ لأن الحرکت فی الجنت اعظم من النعم کما ہوا ظاہر، جیسا کیونکہ جنت کے اندر تو نعمتیں ملے گی، حرکت کرنے سے میں نعمتیں ملے گی. تو کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں مولانا، پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے، یہ دو جزء ہو گئی نا، کہ انہوں نے ایک اسکان سے اور ایک سکون سے قرار دیا. کہتے ہیں مولانا جس طرح باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے آتا ہے، اسی طرح سیرورت کے لیے بھی آتا ہے. تو ہم نے یہاں سیرورت والا معنی مراد لیا، یعنی فَيَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى بِلَا خَلَلٍ، اب یہ معنی بغیر کسی خلل کے درست ہے، سیرورت والا معنی. اور دوسرا جو آپ نے کہا اسکنہ، سکون سے مشتق ہے، سکون سے نہیں بلکہ سکنا سے، سکونت سے مشتق ہے، نہ کہ سکون سے. اور مطلب یہ ہے وہ شخص جس کو کسی مکان میں، کسی جگہ میں سکنا حاصل ہو، یعنی سکونت اختیار کر سکے. وہ آگے عام ہے وہ سکونت، یعنی سکونت اب مانا آتا ہے کسی جگہ رہنے کی صورت میں. اب آگے عام ہے چاہے وہ وہاں رہنا اس کا حرکت کی صورت میں ہو، چاہے سکون کی صورت میں ہو. تو لہذا یہ بد دعا نہیں ہے. کہتے ہیں مولانا اول اعتراض جو دور ہوا ہے وہ خیار جنان ہی سے، اور دوسرا جو ہے وہ جعلا جو لفظ کھڑا ہے اس کے مفعول ثانی لانے کی صورت میں. ہاں جی. آگے فرماتے ہیں مولانا نظمتها، میں نے اس کو پرویا، نظم کیا، پرویا میں نے اس کو. اب یہاں پہ اس کا نظم کا معنی بیان کیا ہے. ویسے تو نظم کا معنی سخن را وزن و ترتیب دادن، یعنی کلام کو وزن کے لحاظ سے ترتیب دینا، ایک تو یہ معنی ہے. اور دوسرا شعر والے معنی میں بھی آتا ہے نظم، شعر کے معنی میں. دوسرے نمبر پہ مکڑیوں کے جھرمٹ کو بھی کہا جاتا ہے.
نظم، اور چوتھے نمبر پہ ستاروں کے غالباً تین ستاروں کے مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے نظم۔ تو یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ کہتے ہیں مولانا یہاں ان میں سے تو کوئی معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے تو وہ معنی ہے در رشتہ کشیدن جواہر، یعنی دھاگے میں موتیوں کا پرونا، دھاگے میں موتیوں کا پرونا، یہاں یہ معنی مراد ہے۔ اچھا جی، استعیرہ لتعلیف بساطی کلامہ المرتبۃ المعانی المناسبۃ الدلالات علی ما یقتضی سلامت الطبع، فرماتے ہیں یہاں استعارہ کی قسمیں بیان کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں لفظ کو غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا کسی مناسبت کی وجہ سے وہ استعارہ کہلاتا ہے، اور استعارہ کے اندر جو ہے پہلے نمبر پہ استعارہ بالکنایہ، وہ کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دل ہی دل میں تشبیہ دینا، اور وہاں صرف مشبہ کا ذکر ہو، باقی مشبہ بھی کا ذکر نہ ہو۔ اور استعارہ تخیلیہ وہو اثبات لازم المشبہ بھی المتروک المشبہ المذکور، یعنی مشبہ کے لیے مشبہ بھی کو لازم کرنا، یعنی مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا۔ اس کے اندر لوازمات آ جاتے ہیں، اور تخیلیہ کے ساتھ آ جاتا ہے ایک ترشیحیہ، وہاں مناسبات آتے ہیں، یعنی مشبہ بھی کے مناسبات کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے استعارہ تصریحیہ یا مصرحہ، وہو ذکر المشبہ بھی و ارادۃ المشبہ بالقرینۃ اللفظیہ، یعنی مشبہ بھی کا ذکر کرنا اور مراد یعنی مشبہ بھی بول کر مشبہ مراد لینا قرینہ لفظیہ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں یہاں مولانا یہی چوتھی قسم مراد ہے، یعنی استعارہ مصرحہ، یہاں تالیف کو نظم کے ساتھ تشبیہ دی کہ ذکر کیا مشبہ بھی کا یعنی نظم کا، اور مراد مشبہ اور وہ تالیف قرینہ لفظیہ کی وجہ سے، شارع کے کلام کے مفردات کو اکٹھا کرنے، مؤلف کرنے، مرکب کرنے کے لیے، کہ وہ مفردات جو ہیں، جو مفردات مترتبۃ المعانی متناسبۃ الدلالات ہیں، ان معانی، ان مفردات کو جن کو مؤلف کیا، جن کو مرکب کیا، تالیف کیا، اس کے بارے میں ذکر کیا۔ کہتے ہیں مولانا بسائط جو ذکر کیا، یعنی وہ کلمات، وہ بسائط ہوں یا جملے ہوں۔ بسیطہ سے مراد یعنی بسیط یہاں اضافی مراد ہے جس کے اجزاء نہیں ہوتے، یا پھر مضاف الیہ کے اجزاء سے کم ہوں، یہ نہیں ہے کہ اجزاء ہوں ہی نہ، ایسا نہیں۔ اور یہاں کلام سے مراد وہ کلام جس پر نظم واقع ہے اس جگہ، نہ کہ مطلقاً کلام۔ مترتبۃ المعانی جن کا لحاظ رکھا جائے مقام کے اعتبار سے، مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے نا بلاغت کے اندر کہ مقام قصر میں مسند الیہ سے پہلے مسند کے لحاظ کرنا مناسب ہے، یعنی مسند الیہ سے پہلے مسند کا لحاظ کرنا مقام قصر میں یہ مناسب ہے۔ اور اسی طرح لفظ کیا ہے؟ متناسبۃ الدلالات، یہ متناسبہ ہے یا متناسقہ ہے؟ اور ویسے اس کا معنی بھی یہی آتا ہے۔ اچھا، متناسقہ، یہ غالباً مطول کے اندر یہی ہے متناسقہ، اور اس کا معنی بھی یہی ہے متناسبہ۔ یہاں حاشیے والے حاشی نے بھی یہی لکھا ہے متناسقہ، اوپر دیکھیں نا 6 نمبر حاشیہ میں متناسقہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بہرحال
یعنی وہ تمام کلام جو مقام تعقید سے خالی ہو، خارج ہو. کہتے ہیں وفی هذه الاستعارۃ اشارۃ الی ان بساط کلامہ کالدرر یا کالدر فی الصفا والجلاء. بیان کرتے ہیں مولانا وفی هذه الاشارہ وفی هذه الاستعارہ. سوال یہ ہوتا ہے مولانا شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک استعارہ تصریحیہ کو اختیار کیا، باقیوں کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں مولانا استعارہ کیونکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مصنف کے کلام کے جو مفردات ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں، یعنی نظم کا استعمال موتیوں کے اندر. اور آگے کیا لفظ ہے؟ قد فی الصفا والجرا، یعنی مصنف کے کلام کے مفردات جو ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے مصنف کے کلام کے جو بسائط ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں، صفائی میں یعنی چمک دمک میں موتیوں کی طرح ہیں. اور اس کو ذکر یعنی اس لیے کیا تاکہ طلباء کو ترغیب حاصل ہو، اور یہ اس وجہ سے کہا تاکہ طلباء کو اس کی طرف ترغیب حاصل ہو. یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا یہ تو اپنے آپ کی تعریف کرنا ہو گئی اور یہ تو تکبر کی نشانی ہوتی ہے، فخر کی نشانی ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں وَإِنَّمَا قَالَ تَرْغِيبًا لِلطَّالِبِينَ کے الفاظ کہہ دے مولانا یہ صرف طلباء کی ترغیب کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود نہیں تھا. لہذا مصنف کے کلام کے جو مفردات ہیں، بسائط ہیں، وہ صفائی میں، جلا میں یعنی چمک دمک میں موتیوں کی طرح ہیں. اور یہ صرف ترغیباً طالبین کا ہے، یعنی طلباء کی ترغیب کے لیے فرمایا. اب جس طرح وہ معنی کیا کیا تھا ہم نے دھاگے کے اندر موتیوں کا پرونا، اب اس اعتبار سے جس طرح دھاگے کے اندر پروئے ہوئے موتی خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح مصنف کا کلام بھی اس طرح پرویا ہوا ہے، نظم کیا ہوا ہے کہ یہ بھی خوبصورت چمک دمک کے اندر جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، موتیوں کی طرح ہے. اچھا یہ استعارہ تصریحیہ ہے. چل بھائی مولانا اس سے بھی ذکر کیا ہے، اس سے بھی مناسب